بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشت غربت میں مفلسوں کا لہو عام بکتا ہے، دشت غربت میں مفلسوں کا لہو عام بکتا ہے، کسی کا جسم بکتا ہے، کسی کا نام بکتا ہے۔ ہرس کے بازاروں میں حفا کی بیٹی کا آنچل پہلے صبح کو بکتا تھا مگر اب ہر شام بکتا ہے۔ امیر شہر کے محلات کی بات بھی خوب ہے ظاہر، فقیر شہر کی گود میں اب آرام بکتا ہے۔ محترم سامعین، آج کی اس نشست میں جو موضوع بحث کے لیے تجویز ہوا ہے وہ ہے کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا۔ جناب صدر، دنیا کی سب سے بڑی طاقت عوام ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ بدقسمتی سے پاکستان کی سب سے بڑی طاقت عوام کا کثیر طبقہ غریب، بے روزگار، ان پڑھ اور بے ہنر ہے۔ پاکستانی عوام کے مسائل کو دیکھا جائے تو بے روزگاری، جہالت، لوڈ شیڈنگ، بدامنی، بے انصافی اور لاقانونیت ہر دور میں اس قوم کا مقدر رہی ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی 20 کروڑ عوام بھیک پر زندہ ہے، جس کے حکمران 60 وزراء کا لشکر تیار کرتے ہیں اور یہ لشکر اپنی تنخواہوں کے لیے IMF کے سامنے کشکول رکھتے ہیں، جس کی سرزمین پر روزانہ نیٹو فورسز حملے کرتی ہیں اور پوری حکومت ایک کمزور سا احتجاج کر کے خاموش ہو جاتی ہے، جس میں ملک توڑنے، ملک لوٹنے اور ملک کو برباد کرنے والوں کو اقتدار ملتا ہے، جبکہ تندور سے روٹی اٹھانے والے پر پوری تعزیرات پاکستان الٹا دی جاتی ہے۔ صدر ذی وقار، جس ملک کی 10 کروڑ سے زائد عوام خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہو، وہاں انسانیت کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ ملے کیا اسی لیے ریشم کے تھان بنتی ہیں، ملے کیا اسی لیے ریشم کے تھان بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسیں۔ صدر ذی وقار، میں اپنے مخالفین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان کی 80% عوام کی انصاف تک رسائی ہے؟ کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک نہیں جس میں جب تک مقتول کی جائیداد نہ بک جائے اس وقت تک اس کا مقدمہ جج کی میز تک نہیں پہنچتا؟ کیا اس ملک میں روزانہ 20 لوگ قتل نہیں ہوتے؟ کیا اس ملک میں ڈاکے فیشن نہیں بن چکے؟ اور کیا یہاں اغوا اور اعتوان معمول نہیں؟ کیا یہ سچ نہیں اس ملک میں اگر غریب کے بچوں کو تعلیم چاہیے تو اپنے گردے بیچ کر بچوں کو اسکول داخل کروائے؟ کیا یہ سچ نہیں اس ملک میں ضروریات زندگی اوسط آمدنی سے 3.5 گنا مہنگی ہے؟ کیا یہ سچ نہیں اس ملک میں بے روزگاری کا یہ عالم ہے؟ پولیس جس ڈاکو، جس قاتل کو پکڑتی ہے اس کی عمر 20 سے 30 برس کے درمیان نکلتی ہے۔ اگر اب بھی کوئی یہ کہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا تو پھر اسے دیوانے کا خواب ہی کہا جا سکتا ہے۔ صدر ذی وقار، پاکستان علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر تھا، لیکن آج اس ملک میں علامہ اقبال کی کسی سوچ، کسی فکر، کسی فلسفے، کسی خیال اور کسی احساس کا کوئی رنگ نہیں ملتا۔ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ خودی اور خودداری علامہ اقبال کا فلسفہ تھا، لیکن آج کراچی سے خیبر تک کسی جگہ خودی اور خودداری نظر نہیں آتی۔ یقین محکم، عمل بہم، محبت فاتح عالم علامہ اقبال کی فکر تھی، لیکن آج اس قوم میں محبت ملتی ہے نہ عمل اور نہ ہی یقین۔ علامہ اقبال مرد کوہستانی اور بندہ صحرائی سے فطرت کی نگہبانی کا کام لینا چاہتے تھے، لیکن ہم نے مرد کوہستانی پر فوجیں چڑھا دی اور بندہ صحرائی کو روٹی روٹی کا محتاج کر دیا۔ علامہ اقبال ہماری خودی کو اس قدر بلند دیکھنا چاہتے تھے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، لیکن ہم نے اس خودی کا کشکول بنا کر IMF کے دروازے پہ رکھ دیا۔ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے ہم نے اقبال کے زمان و مکان کو روز و شم میں الجھا کر مار دیا، ہم نے اس موسیقی فن کو امریکہ کی گلیوں میں فروخت کر دیا جس سے خون جگر کی نمود ہونا تھی، ہم نے ذوق یقین کو خیرات بنا دیا جس سے ہماری غلامی کی زنجیریں کاٹنا تھی، ہم نے خوشے گندم کے ساتھ ساتھ اس تہکان کو بھی جلا کر راکھ کر دیا جس سے اس ملک کی عوام کو روٹی ملنا تھی۔ مانا کے ستاروں سے بھی آگے ہے جہاں اور، مانا کے ستاروں سے بھی آگے ہے جہاں اور، شاہین میں مگر طاقت پرواز کہاں ہے؟ صدر ذی وقار، کیا لال مسجد میں شہید ہونے والی معصوم بچیاں یہ کہہ سکتی ہیں کہ ظلمات نے دم توڑ دیا؟ کیا امریکی ڈرون حملوں میں شہید ہونے والے ہزاروں پاکستانی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظلمات نے دم توڑ دیا؟ کیا امریکہ کی جیلوں میں تشدد کا نشانہ بننے والی ڈاکٹر عافیہ صدیقی یہ کہہ سکتی ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا؟ کہ اسرائیل کی بمباری سے تباہ غزہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا؟ کیا برما میں شہید ہونے والے ہزاروں مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظلمات نے دم توڑ دیا؟ کیا کشمیر کی ماؤں بہنوں کی آہیں اور سسکیاں یہ کہہ سکتی ہیں کہ ظلمات نے دم توڑ دیا؟ کیا جلتا افغانستان یہ کہہ سکتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا؟ صدر ذی وقار، آج ہر طرف سے یہی آواز آ رہی ہے، کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگیں پڑے دے؟ حوث کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے، کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے،
کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے۔ والسلام۔